میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اور ہچکیوں میں ڈوبی آواز جیسے ہر لفظ میں اپنے دل کا قرب انڈیل رہی تھی۔ آپ سے پہلے ہی میں استعمال ہو چکی ہوں۔ آپ مجھ سے دور رہیں، آپ کو مجھ سے وہ سکون کبھی نہیں ملے گا۔ میں وہ معصوم اور انچھوئی نہیں ہوں جس کے لائق آپ ہیں۔ اس کے الفاظ سن کر اس کا شوہر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اپنی زندگی کی پہلی رات پر اپنی بیوی کے لبوں سے یہ سچ سننا اس کے لیے سکتہ خیز تھا۔ وہ لمحہ وہ تھا جہاں سب خواب ٹوٹ گئے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں ایک جنون سا ابھر آیا۔ میں تمہاری رگ رگ میں اترنے کے لیے بےتاب تھا، اور اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ تمہارے وجود سے میں وہ سب چیخیں نکلوا سکتا ہوں جو تمہارے اندر دفن ہے۔ اس کی آواز قرب اور شدت کا عکاس تھی۔ دوسری طرف منظر بدلا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، فائلوں اور لیپ ٹاپ کے ڈھیر کے بیچ مصروفیت میں ڈوبا، جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے ایڈوکیٹ زارا کھڑی تھی۔ وہ رسمی سا مسکرایا۔ زارا اندر آئی اور ٹیبل کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے راہم۔ راہم نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور مکمل توجہ اس کی طرف کر دی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ زارا نے گہری سانس لی۔ ایک کیس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف تم ہی سنبھال سکتے ہو۔ راہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیس؟ کیسا کیس؟ زارا نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اور آگے کو جھک کر بولی۔ ایک لڑکی ہے، ریپ وکٹم، اسے انصاف دلانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ انصاف لینا ہی نہیں چاہتی۔ یہ سن کر راہم کے ماتھے پر بلک پڑ گئی۔ کیا وہ کیوں نہیں چاہتی؟ زارا، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ یہ بات آدھی ادھوری ہے۔ زارا نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، شروع سے بتاتی ہوں۔ اس نے دھیمے لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ میری چھوٹی بہن زویا ہے، اس کی کلاس میں معصومہ نام کی لڑکی پڑھتی ہے۔ 4 سال کی دوستی ہے ان کی۔ معصومہ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہے۔ چند سال پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور تب سے اس کے باپ نے اسے پالا ہے۔ ایک سیدھا سادہ غریب آدمی، مڈل کلاس ایریا میں رہتے ہیں۔ زارا کی آواز بھاری ہوتی چلی گئی۔ 2 ہفتے پہلے کالج سے چھٹی کے وقت معصومہ کو کڈنیپ کر لیا گیا۔ نہ وہ لوگ کون تھے، نہ کتنے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس معصومہ جانتی تھی اس کا ریپ کیا گیا ہے اور 4 دن بعد یونیورسٹی کے باہر پھینک دیا گیا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، مگر اس نے پولیس کو ایک لفظ نہیں کہا۔ بس اتنا کہا کہ اسے کوئی انصاف نہیں چاہیے۔ راہم کی آنکھیں تنگ ہوئی۔ انصاف نہیں چاہیے؟ زارا نے دکھ بھرے انداز میں سر جھکا دیا۔ ہاں، وہ شدید زخمی ہے، جسم بھی دل بھی، لیکن اس نے زبان بند کر لی ہے۔ زویا اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ معصومہ کی خاموشی نے سب کو ہلا دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اسے کوئی دھمکی دی گئی ہے، ورنہ وہ ایسے خاموش نہ رہتی۔ بات ختم کر کے زارا چپ ہو گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ راہم نے چند لمحے اس پر غور کیا۔ وہ شہر کا مشہور ترین وکیل تھا، 28 سالہ راہم کاظمی، جس نے کبھی کوئی کیس نہیں ہارا۔ گہری نیلی آنکھوں والا، ذہانت اور اعتماد سے لبریز نوجوان۔ اس کی شخصیت خود ایک دلیل تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، میں ایک بار معصومہ سے خود ملنا چاہوں گا۔ جب تک اس سے نہیں ملوں گا، تصویر صاف نہیں ہوگی۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن پھر جھجکی۔ ایک مسئلہ ہے؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ راہم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زارا نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتی۔ نہ وہ اور نہ اس کا باپ چاہتے ہیں کہ کوئی وکیل اس کے قریب آئے۔ ہمیں اس سے بتائے بغیر جانا ہوگا۔ تمہیں میرے اور زویا کے کزن کے طور پر جانا ہوگا، ورنہ دروازہ تک نہیں کھلے گا۔ راہم نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اگر وہ انصاف سے بھاگ رہی ہے تو شاید میرے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسے یقین دلایا جائے کہ خاموشی ظلم کو بڑھاتی ہے، اور اس بار یہ شہر جانے کا کہ راہم کاظمی دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کا حساب لینا جانتا ہے۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کیس کتنا بھی مشکل ہو، لیکن راہم کے لیے ہار ممکن نہیں۔ اگلے دن وہ تینوں زویا کے ساتھ معصومہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو صحن میں اعجاز صاحب کھڑے تھے۔ ان کی نظریں اجنبیوں پر گئی اور حیرانی سے زویا کے ساتھ آئے ہوئے دونوں چہروں کو دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے۔ انکل، یہ میری آپی ہیں اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ میں اس معصومہ سے ملنے آئی تھی تو وہ بھی ساتھ آ گئی۔ کیا میں معصومہ سے مل لوں؟ زویا نے سوالیہ آنکھیں اٹھا کر پوچھا تو آہستہ سی مسکان اعجاز صاحب کے چہرے پر چھا گئی۔ کیوں نہیں بیٹا، تمہاری دوست ہے، جیسے مرضی ملو۔ آؤ اندر آ جاؤ۔
انہوں نے سب کو اندر بلایا اور چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ پھر جب زویا نے کہا کہ معصومہ کمرے میں ہے تو وہ خاموشی سے اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ آہستگی سے دروازہ کھلا تو کمرہ مدھم روشنی میں دھنس رہا تھا۔ زویا نے دیوار کا ہاتھ چھو کر سوئچ ڈھونڈا اور لائٹ جلائی تو معصومہ بستر پر لیٹی چھت کی طرف گھور رہی تھی۔ چہرے پر تازہ زخموں کے نشان ابھی بھی نمایاں تھے۔ معصومہ، زویا نے سرگوشی کی تو معصومہ کی نظروں کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ پلٹ کر زویا کو دیکھنے لگی۔ زویا کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کا حال بہت برا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش صرف معصومہ کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بیڈ تک پہنچی اور بے بسی میں بولی، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ کب تک کمرے میں بند رہو گی؟ اٹھو، ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں۔ تم آخر کیوں کچھ نہیں بولتی؟ معصومہ نے ایک اداس سی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا، پھر نرمی سے اوپر اٹھ کر سنگل بیڈ کے سرہانے ٹیک لگا کر بیٹھی اور بہت مشکل سے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ زویا، اگر تم میری سچی دوست ہو تو خدا کے واسطے مجھے اس چیز کے لیے فورس مت کیا کرو۔ اس کی آواز اتنی لطیف اور خستہ تھی کہ کمرے کی دیواریں سن جانے والی سی ہو گئی تھیں۔ معصومہ اعجاز کی بیٹی، 20 سالہ خوبصورتی کی تصویر، سفید دودیا رخسار، مگر اب وہی چہرہ زخموں سے لہو لہان تھا، لمبے کالے بال کمر تک بکھرے، اور جو بھی ایک بار اسے دیکھتا اس کی معصومیت کا دیوانہ ہو جاتا۔ زویا نے آنکھیں جھکا کر اشک قابو کرنے کی کوشش کی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، ہم سالوں کی ساتھی ہیں، تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ زویا کی زبان ٹوٹنے لگی، مگر معصومہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں زویا، تم غلط سمجھ رہی ہو، بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، مجھے چپ رہنے دو۔ یہ کہہ کر وہ پھر بیڈ پر لیٹ گئی اور زویا بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب سارا نے سارا قصہ اعجاز صاحب کو سنایا تو ان کے کانوں میں جیسے دھماکے گونج اٹھے۔ جی انکل، یہی صحیح ہے، یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک بہت اچھے وکیل ہیں اور یہ آپ کی بیٹی کا کیس لڑیں گے۔ بس آپ لوگوں کو صرف ہمت کرنی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی معصوم بیٹی کو انصاف ملے۔ زارا کی آنکھوں میں نمی جھلک آئی، مگر اعجاز صاحب کی آواز لرز اٹھی۔ بیٹا، کون سا باپ اپنی اولاد کو انصاف سے محروم رکھے گا؟ مگر معصومہ نے صاف کہہ دیا ہے، اگر تم نے کیس کیا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ اس نے دھمکی دی ہے، میں اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ میری اکلوتی اولاد ہے، میرا سہارا۔ اعجاز کے چہرے پر درد واضح تھا اور راہم کچھ دیر خاموش سوچ میں گم رہا، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، کیا میں خود معصومہ سے ایک بار بات کر سکتا ہوں؟ فکر مت کریں، اسے کسی چیز کے لیے پریشرائز نہیں کروں گا، بس بات کرنا چاہتا ہوں۔ اعجاز نے ہچکچاہٹ میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک بار تو بات کر لو، شاید تمہاری بات سے حالات بدل جائیں۔ مگر تینوں پھر معصومہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ زارا نے کہا، معصومہ، راہم ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ معصومہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی، چہرہ اداس۔ جب زارا نے اسے سمجھایا کہ راہم آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، میں تم سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، تم سے کوئی دباؤ نہیں، بس سن لو۔ زارا کمرے سے نکلی اور دروازہ بند کر دیا گیا تو راہم کی نگاہ پہلی بار معصومہ کے رخ پر ٹھہری۔ وہ لبانے والی خاموشی میں کھڑی تھی۔ راہم کا دل جیسے ٹھہر سا گیا۔ اس کے نفیس چہرے، ہلکی بھوری آنکھیں اور اس کی سادگی نے راہم کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑا دی تھی، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال کر بولا، کیسی ہو معصومہ؟ اس کی آواز اتنی نرم تھی کہ معصومہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، مجھے کیا کہنا ہے، میری تمہاری طرح عام سی خواہش تھی، دنیا دیکھنا، گھومنا پھرنا، مگر اب مجھے لگتا ہے جیسے بدنامی نے میری زندگی چھین لی ہو۔ میں باہر نہیں جا سکتی، کسی سے مل نہیں سکتی، میرا وجود ناپاک قرار دے دیا گیا ہے۔ میں چھپ کر رہنا چاہتی ہوں، کہیں ایسا نہیں جہاں تم لوگ مجھے بچا سکو۔ راہم کی آنکھیں نم ہوں گی، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بولا، اگر تم چاہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، بس ایک قدم تم اٹھاؤ، ان کے خلاف جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ تم پیپرز پر سائن کر دو، میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا، وعدہ کرتا ہوں ہم ہاریں گے نہیں۔ معصومہ فوراً خوفزدہ ہوگی، ہرگز نہیں، مجھے کوئی کیس نہیں لڑنا۔ اس کے چہرے پر اچانک ڈرائی نمودار ہوئی، پھر وہ رو پڑی۔ راہم نے سمجھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی اور خوف ہے۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، کتنے تھے، کون تھے؟ مگر معصومہ نے کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا اور بس دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ راہم بڑی مشکل سے خود کو قابو میں رکھتے خاموش بیٹھا رہا۔
اس کے ذہن میں فیصلہ بن رہا تھا کہ جس شہر میں وہ انصاف کا نام تھا، وہ آج معصومہ کے لیے آواز بنے گا۔ تو تم بتاؤ معصومہ، میں اپنا بھروسہ ثابت کرنے کے لیے کیا کروں؟ کس چیز سے تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں واقعی بھروسے کے قابل ہوں اور تمہیں اس ساری گندگی سے نکال سکتا ہوں؟ راہم کی بات پر معصومہ نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ وہ خاموش رہیں جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ چند لمحے بعد اس نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا قرب تھا جو کسی آتش فشاں کی طرح برسوں سے اندر دہک رہا ہو۔ وہ بولی، جانتے ہو، جب کوئی لڑکا غلطی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چند دن نیوز اس کی بات اچھالتی ہے، لوگ شور مچاتے ہیں، پولیس پکڑ بھی لے تو کچھ دن بعد رہا کر دیتی ہے، پھر وقت کے ساتھ سب بھول جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن جب ایک لڑکی کے ساتھ غلط ہوتا ہے نا، تو ساری عمر اس کے ماتھے پر داغ لگا رہتا ہے۔ کوئی اسے بیوی نہیں بنانا چاہتا، کوئی اسے اپنی عزت کا حصہ نہیں بناتا، بلکہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ اور یہی سب میرے ساتھ ہوگا۔ میں ساری زندگی اپنے باپ کے در پر پڑی رہوں گی۔ یہ بدنامی، یہ گندا لمس، یہ ساری زندگی میرے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑے رکھے گا۔ اس کے الفاظ زہر سے بڑے خنجر کی طرح نکل رہے تھے۔ خدا کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ، آئندہ کبھی بھی میری زندگی میں مت آنا، مجھے مرد ذات سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ چیخ اٹھی تھی اور غصے سے اپنے ہاتھ سے پکڑا تکیہ زور سے زمین پر دے مارا۔ راہم لمحہ بھر کو ساکت ہوا، ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی، پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا ذہن جیسے فیصلہ کر چکا تھا۔ باہر نکلا تو زویا، زارا اور اعجاز صاحب سب اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ زویا بے چین، زارا گہری سوچ میں ڈوبی اور اعجاز صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ راہم نے انکل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سب دوبارہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ اگلے ہی لمحے راہم نے جو کہا وہ ان سب کے لیے کسی بم سے کم نہ تھا۔ مجھے آج، ابھی اور اسی وقت معصومہ سے نکاح کرنا ہے۔ اب یہ جنگ صرف معصومہ کی نہیں رہی، یہ جنگ میری جنگ ہے۔ اس کی آواز میں وہی سختی اور عزم تھا جو کسی پہاڑ کو بھی ہلا دے۔ وہ بولا، انکل، میں یہ فیصلہ جذبات میں آ کر نہیں کر رہا، میں نے سوچ سمجھ کر طے کیا ہے۔ میں معصومہ سے نکاح کروں گا تاکہ اس کا ساتھ دے سکوں، اس کا بھروسہ جیت سکوں اور اسے یہ احساس دلا سکوں کہ وہ بہت خاص ہے۔ آج سے معصومہ اجاز نہیں، بلکہ معصومہ راہم قاسمی کی عزت ہے۔ اس کی بات سن کر سارا سکتے میں آ گئی۔ واقعی راہم، تم سیریس ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ راہم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کیوں؟ تم نہیں چاہتی میں شادی کروں؟ سارا نے فوراً کہا، ایسی بات نہیں، لیکن معصومہ ابھی جس حالت میں ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جو… اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ راہم نے اسے روک دیا۔ کم آن زارا، تم لڑکی ہو کر ایک لڑکی کے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ زارا نے معذرت چاہی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ معصومہ نے تو ابھی ابھی تمہیں کہا ہے کہ وہ تمہیں اپنی شکل تک نہیں دکھانا چاہتی اور تم اس سے نکاح کی بات کر رہے ہو۔ کیا وہ مانے گی؟ راہم کا جواب مضبوط اور بے خوف تھا۔ جب تک میں اس کا محرم نہیں بن جاتا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا۔ زارا، وہ لڑکی جادو کرتی ہے، اس نے مجھے قید کر لیا ہے، اب کوئی طاقت مجھے اس سے اپنی بیوی بنانے سے نہیں روک سکتی۔ یہ فیصلہ اعجاز صاحب کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ ان کی آواز بھاری ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ راہم نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انکل، آج سے یہ میرا معاملہ ہے۔ معصومہ اب تنہا نہیں ہے۔ اندر معصومہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ پتھر کی مانند ہوگی۔ یہ کیسا مذاق ہے بابا؟ اس نے بے بسی سے پوچھا، لیکن اعجاز صاحب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، یہ مذاق نہیں ہے بیٹا، وہ نکاح کے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ معصومہ نے تلخی سے کہا، میں اس شخص سے خود بات کرنا چاہتی ہوں۔ راہم اندر آیا تو معصومہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ وہ چیخی، یہ کیسی گیم کھیل رہے ہو تم؟ میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ راہم پرسکون تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم غیر مردوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس غیر کو درمیان سے نکال دینا چاہیے۔ جب میں تمہارا محرم بن جاؤں گا تو پھر تم مجھے سچ بتا سکو گی۔ اور یاد رکھو، لوگ ایڈوکیٹ راہم قاسمی کے قہر سے ڈرتے ہیں۔ سوچو پھر میری بیوی کے ساتھ غلط کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں شدت اور سچائی چھلک رہی تھی۔ معصومہ کے لب کپ کپائے، پھر وہ بولی، میری ایک شرط ہے۔ راہم نے فوراً کہا، بتاؤ، حکم کرو۔ معصومہ نے سختی سے کہا، اگر تم نکاح کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو میرے بابا کو اکیلا نہیں چھوڑو گے۔
ان کی جان کی حفاظت تمہارے ذمے ہوگی، اور جب تک مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہو جاتا تب تک ہمارے درمیان بیوی اور شوہر کا رشتہ نہیں ہوگا۔ راہم نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تمہارے بابا کا مطلب میرا بابا؟ مجھے منظور ہے۔ یوں صرف 2 گھنٹوں کے اندر اندر نکاح ہو گیا۔ معصومہ ایک اجنبی مرد کی بیوی بن گئی۔ اس کے دل میں خوف اور حیرت کا طوفان تھا، لیکن ساتھ ہی شکر کے آنسو بھی تھے کہ کوئی اسے اپنی عزت بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ زارا اور زویا مطمئن تھی، اور اعجاز صاحب کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کے چند قطرے اترے۔ راہم نے ان سب کو اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انکل، مجھے لگتا ہے معصومہ کی جان کو اب بھی خطرہ ہے، اس لیے آپ سب میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ یہ گھر آپ سب کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ جب وہ راہم کے گھر پہنچے تو سب حیران رہ گئے۔ وہ کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ ایک شاندار محل تھا، جس کی شان و شوکت دیکھ کر معصومہ کو لگا جیسے اس کی زندگی کی ساری تاریکیوں کے بیچ کوئی نئی صبح نے دستک دے رہی ہے۔ معصومہ حیران تھی کہ اس شاندار محل میں نوکر چاکر بھی موجود تھے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ اعجاز صاحب نے بے یقینی سے پوچھا۔ راہم نے مسکرا کر جواب دیا، جی انکل، یہ میرا ہی گھر ہے، اور آپ بے فکر رہیں، سارا حلال کمائی سے بنایا ہے۔ وہ جانتا تھا اتنے بڑے اور مہنگے گھر کو دیکھ کر کہیں وہ بدگمان نہ ہو جائے، اس لیے وضاحت دی۔ اعجاز صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ راہم نے ملازمہ کو اشارہ کیا، انکل کا کمرہ دکھا دو، وہ ریسٹ کریں گے، اور انکل آج سے یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اعجاز صاحب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکوں گا۔ راہم نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ انکل کیسی باتیں کر رہے ہیں، اب میں آپ کا بیٹا ہوں، بس آپ دعا کریں کہ بہت جلدی معصومہ کے مجرموں کو پھانسی تک پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر وہ معصومہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ معصومہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی خوبصورتی اور دلکشی دیکھ کر خود کو متاثر ہونے سے روک سکی۔ راہم نے کہا، یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، اور اس کمرے کی ہر چیز تمہاری۔ اس پورے محل کی آج سے تم مالکن ہو۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، سکون سے رہو، مجھے سمجھو، اس گھر کو وقت دو۔ جب تمہیں لگے کہ وہ لوگ کون ہیں، یا مجھے بتانا، اور یاد رکھو میرے گھر کے حالات دیکھ کر اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کسی بھی امیر شخص سے ٹکرانے کو تیار ہوں، چاہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور کیوں نہ ہو۔ ایک فیصلہ اور کیا ہے میں نے، اب یہ کیس عدالت میں نہیں جائے گا، اب میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ معصومہ حیران و پریشان تھی کہ راہم کاظمی وہ بالکل نہیں تھا جیسا وہ بظاہر لگتا تھا۔ اس بنگلے میں آئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ان دنوں میں راہم نے اس کا خیال ایک ننھی بچی کی طرح رکھا، اس سے ہمیشہ نرمی اور پیار سے پیش آتا۔ بنگلے کی سخت سیکیورٹی دیکھ کر معصومہ اب اپنی اور اپنے والد کی جان کے حوالے سے پرسکون ہو گئی تھی۔ اس محل میں راہم کی اجازت کے بغیر مکھی بھی نہیں مر سکتی تھی۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود وہ دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ راہم نے کبھی اس کی مرضی کے بغیر اس کا ہاتھ تک نہیں پکڑا تھا۔ اس ہفتے میں معصومہ نے جانا کہ راہم کیسا انسان ہے۔ اسے پتہ چلا کہ کچھ سال پہلے ایک حادثے میں راہم کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ شروع سے اتنا امیر نہیں تھا، بلکہ اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر اس نے یہ محل بنایا ہے۔ ایک رات معصومہ بے چین نیند میں کراہتے ہوئے چیخنے لگی، چھوڑو مجھے، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، بابا، بابا۔ وہ بری طرح پسینے میں شرابور تھی۔ راہم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اس کے قریب ہوا۔ معصومہ، آنکھیں کھولو۔ اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا، مگر معصومہ مزید زور سے چیخنے لگی۔ راہم نے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس نے ڈری ڈری آنکھوں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ مدھم روشنی میں وہ راہم کو پہچان نہ پائی اور کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ دور رہو، مجھ سے دور رہو، خدا کے واسطے قریب مت آنا۔ خوف کے مارے وہ دیوار سے لگ کر لرز رہی تھی۔ راہم نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، ریلیکس، میں ہوں راہم۔ اس کی آواز سنتے ہی معصومہ کی سانسیں کچھ سنبھلی، اور اگلے لمحے وہ بے اختیار اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کا وجود شدت سے کانپ رہا تھا، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مجھے اپنے وجود سے گن آ رہی ہے۔ راہم، وہ رات میری زندگی سے نوچ کر پھینک دو، مجھے سکون دے دو۔ راہم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ خدا کی قسم بتاؤ وہ کون ہے معصومہ، میں ابھی اس کی جان لے لوں گا۔ معصومہ کام کر پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نہیں بتا سکتی، اگر میں نے سچ کہا تو میں تمہیں یا اپنے باپ کو کھو دوں گی،
یا پھر ساری دنیا میں بدنام ہو جاؤں گی۔ وہ لوگ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ راہم نے اس کے دونوں بازو تھام کر سختی سے کہا، صرف ایک بار بتا دو وہ کون ہے اور کیا دھمکی دی ہے، اس کے بعد یہ میرا کام ہے۔ معصومہ رو رہی تھی۔ لیکن اگر آپ نے مجھ پر یقین نہ کیا تو؟ راہم نے اس کے آنسوں میں ڈوبی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر یقین نہیں کروں گا؟ معصومہ، پہلی نظر میں تم میرے دل کو اتر گئی تھی۔ اگر راہم کاظمی نے دنیا کی ہر لڑکی کو چھوڑ کر تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے تو سوچو تم میں کتنی خاص بات ہے۔ اس کے لہجے کی شدت اور سچائی معصومہ کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ بہت دیر خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ کہنا شروع کیا۔ یونیورسٹی کے پہلے دن میر زبیر نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میں نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ راہم کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ آیا۔ میر زبیر؟ شہر کے سیاستدان میر مقوم کا بیٹا؟ معصومہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، وہ تھپڑ کا بدلہ ضرور لے گا۔ میں نے اسے عام لڑکا سمجھا، مگر وہ موقع کی طاق میں تھا۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے نکلی، اس کے آدمیوں نے زبردستی مجھے وین میں ڈال دیا۔ انہوں نے میرے چہرے پر سپرے کیا اور جب ہوش آیا تو میں میر زبیر کے فارم ہاؤس میں تھی۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ وہ اندر آیا میرے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس نے مجھے زمین پر گرا دیا زبردستی، اور اس کے بعد اس کے دوست بھی۔ معصومہ کی ہچکیوں کے ساتھ کہانی سن کر راہم کی مٹھیوں کے بند جانے سے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں بیڈ شیٹ دبوچ لی۔ معصومہ چیختے ہوئے راہم کے سینے سے لپٹ گئی۔ میرے وجود کو نوچنے کے بعد اس نے سب ریکارڈنگ بھی کر لیا۔ کہتا ہے اگر میں زبان کھولی تو وہ ویڈیوز وائرل کر دے گا۔ میں اپنی جان تو لے سکتی ہوں، مگر اپنے باپ کو بدنامی سے نہیں مار سکتی۔ راہم، مجھے لگتا تھا کہ اب کوئی مجھے اپنی عزت نہیں بنائے گا، مگر آپ نے بنایا۔ اب اگر کوئی میرا بدلہ لینا ہے تو مجھے ان سب کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ یہ سن کر راہم کی آنکھوں سے بہتے آنسو معصومہ کے آنسوں میں شامل ہو گئے۔ اس کا دل جل رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں فولادی عزم تھا۔ میں تمہیں انصاف دلا کر رہوں گا معصومہ۔ اب یہ جنگ صرف تمہاری نہیں، یہ میری جنگ ہے، اور میں اپنی بیوی کو اس جہنم کے سائے میں جینے نہیں دوں گا۔ وہ اتنے امیر سیاست دان کے شخص کا بیٹا ہے کہ وہ چاہ کر بھی جیل میں نہیں جا سکتا۔ اس کا باپ جانے ہی نہیں دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے قانون نہیں ہوتا۔ راہم، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اب بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور راہم اس کی کمر سے لا رہا تھا۔ معصومہ! بہت دیر بعد اس نے قرب میں ڈوبی آواز میں پکارا۔ معصومہ چونکی تھی، لیکن جب اس نے راہم کی آنکھوں میں اتنا خون دیکھا تو ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی۔ تم ان سب کا انجام چاہتی ہو؟ وہ اس کے بال سنوارتا ہوا بڑے پرسکون لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے کسی بچے سے اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں سرخی معصومہ کو کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بولو نا میری جان، وہ عجیب سے جنونی لہجے میں بولا، اور پہلی بار معصومہ نے اس کے لہجے میں اس قدر جنون محسوس کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تینوں تڑپ تڑپ کر مریں، ان تینوں کی ایسی حالت ہو کہ نہ زمین انہیں اپنے اندر سمانے کی کوشش کرے، نہ آسمان انہیں اٹھائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میر زبیر کا گندا چہرہ ساری دنیا کے سامنے آئے۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا، اس کے ساتھ بھی وہی ہو۔ کوئی اسے اتنی تکلیف دے کہ وہ روئے، بلکہ موت مانگے، لیکن اسے موت نہ آئے۔ اتنا کہہ کر وہ راہم کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ راہم کے دونوں بازو اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ وہ بے ساختہ جھکا اور معصومہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس لمس میں اتنی عزت تھی کہ معصومہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، مگر اس بار نمی تشکر سے آئی تھی۔ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ راہم قاسمی ان لوگوں کے ساتھ کیا گزرے گا، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ معصومہ، شاباش، سو جاؤ۔ یہ تمہاری زندگی کی آخری تکلیف دہ رات ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کل رات ہونے سے پہلے پہلے وہ لوگ اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ وہ دھیرے سے اسے اپنے پاس بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنے بازو پر اس کا سر رکھ چکا تھا۔ معصومہ حیران پریشان تھی۔ بلینکٹ دونوں پر اچھے سے کور کرنے کے بعد وہ اس کے گالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آپ کیا کریں گے راہم؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں جو بھی کروں گا تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سرخی دیکھ کر معصومہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ راہم کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ راہم کاظمی جس نے کبھی سلوٹ زدہ شرٹ نہیں پہنی تھی، آج اس نے ایسی لڑکی سے نکاح کیا تھا جو پہلے ہی بے آبرو ہو چکی تھی۔ مگر راہم کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اب راہم کی عزت تھی۔
محبت جب ہو جائے تو کچھ نہیں دیکھتی، اور اسے تو صرف محبت نہیں ہوئی تھی، اسے تو آخری حد تک جنون عشق ہوا تھا۔ اگلی صبح جب معصومہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ راحم کہاں گیا؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے حیرانی سے آس پاس دیکھا، فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ راحم کی گاڑی پورچ میں بھی نہیں تھی۔ وہ اتنی صبح کہاں چلے گئے؟ وہ حیران و پریشان تھی۔ اس نے راحم کے موبائل پر فون کیا، مگر موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ یہ ایک سنسان فارم ہاؤس کا منظر تھا، جس کی بیسمنٹ میں وہ تینوں اس وقت بندے پڑے تھے، اور اس کے پیچھے اس کے بہت سارے گارڈ کھڑے تھے۔ اگر یہ دنیا راحم قاسم کو ایک جانے مانے وکیل کی حیثیت سے جانتی تھی، تو آج سے دنیا اسے بلیک ڈیول کے نام سے بھی جاننے والی تھی۔ وہ اس شہر کا جانا مانا مافیا باس تھا، لیکن آج تک کسی نے اس کی اصل شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایسے ہی تو راحم اپنے ہر کیس میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ جو کام سیدھی انگلی سے نہ نکلے، اس کے لیے وہ انگلی ٹیڑھی کر لیتا تھا۔ ان تینوں کو کافی مارا گیا تھا، سوائے ان کے چہروں کے، ان کے پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ راحم ان کے سامنے کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ سو مسٹر زبیر، کیا خیال ہے؟ زندہ رہنا چاہتے ہو یا اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ اگر تمہیں اپنی موت پیاری ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تمہیں مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوگی۔ شاید تب میں تمہاری زندگی پر کچھ رحم کر دوں۔ اس ویڈیو میں تمہیں صاف صاف بتانا ہے کہ کس طرح تم نے یونیورسٹی کی ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، کچھ کے ساتھ ریپ کیا، اور پھر ان کی نازیبا تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی دے کر ان کے منہ بند کرواتے رہے۔ تو بولو، کہاں ہے وہ ساری تصاویر؟ میر زبیر کا سارا وجود تکلیف سے چور تھا۔ دیکھو، تم جو بھی ہو، مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ تڑپتے بلکتے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ راحم کا کہکا بے ساختہ گونجا۔ ویسے ہر لڑکی بھی تم سے اسی طرح اپنی زندگی اور عزت کی بھیک مانگتی ہوگی نا؟ اور تم کتنے مزے سے کہتے ہوگے کہ اب تمہارے ساتھ میں وہی کروں گا جس کے بعد تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اور اب میں بھی تمہارے ساتھ وہی کروں گا۔ تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر سکو۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور ساتھ ہی گن اس کے ماتھے پر تان دی۔ چلو، اب بولنا شروع کرو، اپنے ہر کالے کارنامے کے بارے میں بولو۔ یہ ویڈیو لیک ہوگی، جلدی شروع ہو جاؤ۔ راحم دھاڑا۔ میر زبیر نے ڈرتے ڈرتے اپنی جان بچانے کے لیے فی الحال بدنامی کو چن لیا۔ میں میر زبیر اپنے پورو ہوش و حواس میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں اپنے آس پاس پڑھتی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا رہا ہوں۔ ان میں سے کئی کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی ہے اور کچھ کا ریپ بھی کیا ہے۔ پھر ان لڑکیوں کی نازیبا تصاویر اپنے پاس رکھ کر میں انہیں بلیک میل کرتا رہا کہ کوئی بھی میرے خلاف کیس نہ کرے۔ میں ایک بہت برا انسان ہوں۔ جیسے جیسے راحم اس سے کہہ رہا تھا، ویسے ویسے وہ پڑھ رہا تھا، کیونکہ راحم کے سامنے ایک کاغذ پڑ رکھا تھا جس پر سب تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میرا باپ اپنے پیسے کے نشے میں مجھے یہ ساری طاقت دیتا ہے، اور میں بھی اپنے باپ کی شہرت کے نشے میں ہر گناہ کرتا رہا۔ میرے ہر گناہ کا پتہ میرے باپ کو بھی ہے، لیکن وہ اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنی ساکھ کو بچانے کی خاطر ہمیشہ خاموش رہا۔ مجھے کبھی بھی کسی نے برائی سے روکا نہیں۔ میں ایک برا انسان ہوں، اس لیے اب ایسی شرمندگی بھری زندگی نہیں جینا چاہتا، اس لیے میں موت کو گلے لگا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لب کپ کپا رہے تھے، مگر راحم کی گن ابھی بھی اس کے سر پر تھی۔ جیسے ہی ویڈیو ختم ہوئی، راحم کا ہاتھ اٹھا اور اس نے ان کے چہروں پر مکوں کی بارش کر دی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا ذلت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے فوراً وہ ویڈیو وائرل کر دی۔ وہ تینوں اب بھی اس بیسمنٹ میں بندے تھے۔ راحم اپنے گارڈ سے مخاطب ہوا، 10 دن تک ان لوگوں کو بغیر کھائے پیے یہی رہنا ہے، اور تم سب نے ان کے سامنے بیٹھ کر وہ ویڈیو پر آنے والے سارے کمنٹس ان کو پڑھ کر سنانے ہیں۔ میر زبیر چیخ رہا تھا، بلک رہا تھا، لیکن راحم اٹھ کر جا چکا تھا۔ اسے اتنی جلدی مارنا نہیں تھا، پہلے اسے معصومہ کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لینا تھا۔ اپنے کمرے میں گمسم کھڑی معصومہ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اس کے لب بے اختیار ہلے۔ راحم، اس کا سارا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور راحم اندر داخل ہوا۔ معصومہ نے اسے دیکھا اور سارے ضبط کھو بیٹھی، روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ نے یہ کیا کیا راحم؟ وہ حیران و پریشان پوچھ رہی تھی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم چاہتی ہو وہ اپنے ہر گناہ کا اعتراف ساری دنیا کے سامنے کرے۔ اب اس کا باپ پاگلوں کی طرح اپنے اکلوتے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔
मगर उसका बेटा कहीं नहीं मिलेगा। क्या आपने उसे मार दिया? उसने डरते हुए पूछा। राहिम मुस्कुरा दिया। इतनी जल्दी नहीं मेरी जान, उसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पहले उसकी बदनामी तो होने दो। उसे इतनी जल्दी नहीं मार सकता। उसे तब मारूंगा जब जमीन भी उसका वजूद नहीं चाहेगी, जब आसमान भी उसे नहीं उठाएगा। और मेरी तस्वीर? मासूमा ने परेशानी से पूछा। राहिम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। फिक्र मत करो, उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं उसकी ज़िंदगी को इस तरह से हैक कर चुका हूँ कि अगर कोई तस्वीर उसके पास थी भी तो अब नहीं है। हर चीज़ ख़त्म कर चुका हूँ। मैंने उसके सारे कमरे को आग लगा दी है। उसकी बात सुनते ही मासूमा का सांस रुक सा गया था। लेकिन आपने आग कैसे लगाई? और इसके कमरे तक कैसे पहुंचे? वो हैरत से पूछ रही थी। राहिम ने उसके बाल अपने हाथों में संवारते हुए सरगोशी की। मैंने कहा था ना राहिम, कासमी को दुनिया भी जानती नहीं है। आपने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया राहिम? अगर उन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? वो कांपते हुए लहजे में बोली थी। राहिम ने फौरन उसे अपने करीब करके सीने से लगाया और नरमी से कहा, मुझे कुछ नहीं होगा मासूमा। इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। उसके लफ्ज़ों ने जैसे उसके ज़ब्त के बंद तोड़ दिए और वो बेख्तियार रोने लगी। क्या आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? मैंने लरजती आवाज़ में पूछा। राहिम ने गहरे सुकून से जवाब दिया, बिल्कुल। और बहुत जल्द हम दोनों सारी दुनिया घूमने निकलेंगे। मैं तुम्हें हर शहर दिखाऊंगा, हर मुल्क लेकर जाऊंगा, ताकि तुम खुली फिजा में आज़ादी सांस ले सको। और वो तीनों अपनी मौत मरेंगे। मुझे सिर्फ कुछ दिन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसका बाप और बेटा इतने बदनाम हों, इतने जलील हों कि लोग उन्हें नफरत से याद करें, उन्हें गालियाँ दें, उनका वजूद सियासत से मिट जाए। उसका बाप जो बेटे की हर गलती पर पर्दा डालता रहा, वो अब तड़प तड़प कर अपनी सज़ा पाए। मासूमा उस लम्हे सब भूल गई थी। उसके दिल में सिर्फ ये हकीकत जिंदा थी कि कोई उसके लिए बदला ले रहा था। उसने लरजते लहजे में कहा, थैंक यू सो मच राहिम, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। वो फूट फूट कर रोती हुई उसके सीने में मुंह छुपा चुकी थी। राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुम्हारे आने के बाद मुझे ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी है मासूमा। लेकिन असल खुशी मुझे तब मिलेगी जब तुम दिल से मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी, जब तुम खुद मेरे साथ रहने पर राज़ी हो जाओगी। मासूमा की आंखों में नमी तैर गई थी। वो धीमी आवाज़ में बोली, ये नामुमकिन है राहिम, मेरा ये नापाक वजूद आपके काबिल नहीं है। उसकी बात पर राहिम की आंखों में गुस्से की सुर्खी भर गई। खबरदार, आज के बाद ऐसी बकवास जुबान पर लाई तो, वो तेज लहजे में बोला, और उसका हाथ झटक कर ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गया। मासूमा बेड के किनारे पर बैठकर रोने लगी। उसके दिल पर गहरा बोझ था। वो क्यों खुद को नापाक कह रही थी, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पूरे एक हफ्ते तक ये खबर मीडिया पर छाई रही। वो वीडियो कहाँ से आई, किसने बनाई, कोई नहीं जान पाया। मीर कयूम को सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी, मगर उसका बेटा गायब था। पुलिस ने शहर छान मारा, लेकिन मीर जुबैर नहीं मिला। उसकी स्कैंडल ने कयूम की सियासत को जड़ से हिला दिया। अवाम ने उस पर इतनी तनकीद की कि उसे सियासत छोड़नी पड़ी। 10 दिन बाद राहिम ने मीर जुबैर को न सिर्फ तलाश कर लिया, बल्कि तड़पता तड़पता और मारा मारा उसकी तलाश आग में झोंक दी। जुबैर चीख रहा था, बिलख रहा था, मगर राहिम पुरसुकून बैठा उसे जलते देख रहा था। वो भी इसी आग में जल रही है, तो फिर तुम्हें सुकून से रहने दूं। आग सिर्फ वो नहीं जो जिस्म को जलाती है, आग वो है जो दिल को जला डालती है। उसके दोस्तों को भी इसी तरह अंजाम तक पहुंचाया गया। राहिम जब घर आया तो उसके वजूद पर एक अजीब सी थकन थी, मगर दिल में सुकून। कमरे में दाखिल हुआ तो मासूमा बेड पर बैठी थी। उसने कोट सोफे पर फेंका और उसके करीब जाकर बैठ गया। मीर जुबैर मर चुका है। मैंने उसकी लाश को ऐसे जलाया कि ना ज़मीन ने कबूल किया ना आसमान ने। उसकी बात पर मासूमा के रोंगटे खड़े हो गए। वो लरजते हुए राहिम को देखने लगी। उससे पहले वो कुछ कहती, राहिम ने सख्ती से कहा, प्लीज़, अब ये मत कहना कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। आइंदा ऐसी बात पर मेरा रवैया अच्छा नहीं होगा। वो कहकर ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गया। मासूमा ने होंठ दबाए, आंखों में आंसू तैर गए। वो कैसे बताती कि उसके अंदर की जंग क्या है। आधे घंटे बाद राहिम फ्रेश होकर आया। शीशे के सामने खड़ा था, मगर मासूमा खामोश थी। उसने पलट कर कहा, क्या कहना चाहती हो? वो चौंकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। राहिम का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। क्या वो इससे अलग होने की बात करेगी? लेकिन अगले ही पल वो बेख्तियार आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। राहिम ने सुकून की सांस ली
اور مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ معصومہ ردی آواز میں بولی، آج تک میرے بابا کے علاوہ کسی نے میرے لیے اس طرح کھڑے ہو کر میرا تحفظ نہیں کیا، لیکن آپ نے ثابت کیا کہ سچی محبت ہر حد پار کر جاتی ہے۔ آج میں دل سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے راہم۔ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اب آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ میری حفاظت آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ سن کر راہم کو ایسا لگا جیسے دل کے زخم بھر گئے ہوں۔ اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، سچ کہہ رہی ہو نا؟ مسمومہ نے اس بات میں سر ہلایا تو راہم کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا بولا، بہت شکریہ ہر چیز کے لیے۔ معصومہ نے جواب دیا، شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے۔ راہم نے نرمی سے کہا، آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی شکریہ نہیں ہوگا۔ تم میری بیوی ہو اور تمہاری حفاظت میرا فرض ہے۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھ گیا اور معصومہ کو اس کا لمس اپنے زخموں پر ٹھنڈک کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے حصار میں کھڑی سکون پا رہی تھی اور راہم کے لبوں پر پہلی بار مطمئن مسکراہٹ تھی۔ بے شک بہترین وہ مرد ہے جو کسی لڑکی کو اس کے ماضی سے نہیں پرکھتا، بلکہ اسے اپنی عزت اور مان بنانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہر مرد کو راہم قاسمی جیسا ہونا چاہیے۔